میں اپنے ٹیچر ڈاکٹر محمد اعظم رضا تبسم کے ساتھ۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا موضوع ہے گرامر کا بہت اہم موضوع استعارہ۔ آئیے اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ۔ خواب میرے چرا لیے اس نے، خواب میرے چرا لیے اس نے، جس کو میں نے ہدار دی آنکھیں، جس کو میں نے ہدار دی آنکھیں۔ عزیز طلبہ، استعارہ کے بارے میں سب سے پہلی بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ہدار لینا، جس کے معنی ہے ہدار لینا۔ اور اصطلاح میں جب ہم دیکھیں گے اصطلاحی معنی کو سمجھنے کے لیے عزیز طلبہ آپ کو چند باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہر لفظ کسی نہ کسی صورت ایک سے زیادہ معانی رکھتا ہے۔ دوسری بات، جب کسی لفظ کے دو معنی ہوں، جب کسی لفظ کے دو معنی ہوں، ان میں ایک معنی حقیقی ہو اور دوسرا مجازی ہو، ان میں ایک معنی حقیقی ہو اور دوسرا مجازی ہو۔ حقیقی سے مراد ہے اصلی اور مجازی سے مراد ہے بناوٹی۔ عزیز طلبہ، جب کسی لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جا رہا ہو تو اسے استعارہ کہا جاتا ہے۔ ذرا دوبارہ سمجھیے گا کہ ہر لفظ ایک سے زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اب کسی لفظ کے جب دو معنی ہو، یعنی حقیقی ہو اور مجازی ہو، اور پھر حقیقی اور مجازی کے درمیان ایک تعلق پایا جا رہا ہو، اور وہ تعلق کون سا ہو؟ تشبیہ کا۔ عزیز طلبہ، اس وقت ہم کہتے ہیں یہ استعارہ ہے۔ اب ذرا مزید آسان کر کے سمجھیے گا کہ اردو ادب کی اصطلاح میں بیٹے اس کو ایسے سمجھیں گے، جب مشبہ کے لیے مشبہ بھی کی مقبل شخصیت کو ہدار لے لیا جاتا ہے تو اسے استعارہ کہا جاتا ہے۔ جیسے اس کی آسان سی مثال دیکھیے، ماں اپنے بچے کو یہ جملہ کہتی ہے، میرا بچہ چاند جیسا پیارا ہے۔ ایک اور جملہ، یعنی دو جملے، پہلا جملہ میرا بچہ چاند جیسا پیارا ہے، اور دوسرا جملہ میرا بچہ چاند ہے۔ عزیز طلبہ، آپ ان دو مثالوں میں دیکھیے گا، پہلی مثال میں بچہ مشبہ ہے، یعنی جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اب چاند کیا ہے؟ مشبہ بھی، جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہم نے اوپر کیا پڑھا ہے؟ جب حقیقی اور مجازی معنوں کے درمیان تشبیہ کا تعلق پایا جا رہا ہو، اور جب مشبہ کے لیے مشبہ بھی کی مکمل شخصیت ادار لے لی جائے۔ یہاں پہ وہ ہدار نہیں لے رہی، یہاں پہ وہ کہہ رہی ہے میرا بچہ چاند جیسا پیارا ہے، لیکن دوسرا جملہ میرا بچہ چاند ہے، اس کو سمجھیے گا، اس میں ماں نے کیا کہا؟ اپنے بچے کو پورے کا پورا چاند ہی کہہ دیا۔ اب ذرا سمجھیے گا، پہلے جملے میں ماں نے اپنے بچے کے لیے چاند کی خوبی پیارا کو ذکر کیا، گویا ماں نے اپنے بچے کو چاند سے تشبیہ دی۔ دوسرے جملے میں بچے کو پورے کا پورا چاند ہی کہہ دیا۔ اب اس میں گویا چاند کی شخصیت کو بچے کے لیے ہدار لے لیا۔ عزیز طلبہ، کیونکہ چاند اور انسان دو الگ الگ مخلوق ہے، انسان کبھی بھی چاند نہیں بن سکتا، اس لیے ماں کا اپنے بچے کو چاند کہنا حقیقی نہ ہوا بلکہ مجازی ہوا۔ اور پھر بچہ ساری عمر بھی چاند نہیں بن سکتا، تو اس لیے کہا جائے گا کہ ماں نے اپنے بچے کے حسن کو بیان کرنے کے لیے چاند کی شخصیت کو ہدار لے لیا۔ عزیز طلبہ، اب آپ اس کی تعریف کو یوں یاد رکھیں گے، جب کسی لفظ کے اصلی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے تو اسے استعارہ کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، تشبیہ اور استعارہ میں فرق کیسے یاد رکھیں گے؟ فرق کیسے یاد رکھیں گے کہ تشبیہ میں کسی صفت کی وجہ سے ایک جیسا قرار دیا جاتا ہے، اور استعارہ میں کسی صفت کی وجہ سے بعینہ ہی اسی چیز کو قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے ماں نے کہا میرا بیٹا چاند جیسا ہے، تو اب یہ تشبیہ ہو گئی، لیکن دوسرے جملے میں میرا بیٹا چاند ہے، تو دوسرا جملے میں کیا ہو گیا؟ استعارہ ہو گیا، یعنی پہلے جملے میں چاند جیسا قرار دیا تھا خوبصورتی کی وجہ سے، اور دوسرے جملے میں خوبصورتی کی وجہ سے ماں نے کہا میرا بیٹا ہی چاند ہے۔ عزیز طلبہ،
चलिए जरा मजीद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप इस्तिआरा के अरकान को, कि हमने जो मिसाल पेश की उसमें एक हो गया बच्चा, दूसरा हो गया चांद और तीसरी होगी खूबसूरती। तो अजीज तलबा आपने याद ये रखना है, इस्तिआरा के है 3 अरकान। तशबीह के आपने पढ़े थे कितने अरकान थे? 5, और इस्तिआरा के है 3। नंबर 1 मुस्तार लहू, नंबर 2 मुस्तार मिनहू, और नंबर 3 वजह जामे। अजीज तलबा नाम मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये अरबी जुबान के लफ्ज हैं, इसलिए आपको याद रखना है। इनको अरबी जुबान में ही अदा किया जाएगा और उसी अंदाज में समझा जाएगा। नंबर 1 मुस्तार लहू, नंबर 2 मुस्तार मिनहू, और नंबर 3 वजह जामे। आइए अब इन अरकान को ज़ेरे बहस लाते हैं, हर रुकन की अलग अलग वजाहत करेंगे। अजीज तलबा पहला रुकन है मुस्तार लहू। तो मुस्तार के माना तो है उधार लेना। अब इस लफ्ज लहू को समझिएगा अजीज तलबा, लहू के क्या माना है? लहू असल में 2 लफ्जों से मिलकर बना है, लाम और हु। लाम का माना है के लिए और हु का माना है उस। आप अमूमी तौर पे पढ़ते हैं ना, लहुल मुल्कु समावात, लहू लाहू उसी के लिए है, अल मुल्क बादशाही समावात आसमानों और जमीनों की। तो ला का माना है के लिए और हु का माना है उस। तो उसके लिए मतलब क्या हुआ? उसके लिए। अब यहां इसका मतलब क्या हुआ? मुस्तार लहू यानी जिसके लिए उधार लिया गया है। मुस्तार का माना उधार हो गया और लहू का माना है जिसके लिए। तो जिसके लिए उधार लिया जाता है वो मुस्तार लहू कहलाता है, और ये तशबीह का पहला रुकन है। अजीज तलबा अब जरा देखिए, माँ ने कहा मेरा बेटा चांद है। बेटे को चांद, बेटे के लिए चांद को उधार लिया गया। तो इस जुमले में बेटा मुस्तार लहू क्या होगा? बेटा, यानी जिसके लिए उधार लिया गया वो क्या है? मुस्तार लहू, और वो है बेटा। अजीज तलबा चलिए दूसरे रुकन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा रुकन है मुस्तार बिनहू। मुस्तार बिनहू इसको समझिएगा। मुस्तार के माना फिर हमने कहा क्या किए? उधार लेना। इसके माना क्या है? उधार लेना। और मिनहू लफ्ज आप देखें जो गौर तलब लफ्ज है, मिनहू। मिनहू भी अरबी जुबान का लफ्ज है जो 2 लफ्जों से मिलकर बना है। याद रखना है मिन और हु से। मिन का माना है से और हु का माना है उस, यानी उससे, जिससे उधार लिया जाए, यानी वो चीज जिससे उधार लिया गया हो वो मुस्तार बिनहू। और मुस्तार लहू जिसके लिए उधार लिया जाए, मुस्तार बिनहू जिससे उधार लिया जाए। अजीज तलबा अब यहाँ ये याद रखना है कि मुस्तार बिनहू को उसकी खूबी की वजह से पहचाना जाता है कि इसको क्यों उधार लिया गया है। अब यहाँ इस मिसाल में देखें, मेरा बेटा चांद है। माँ ने क्या कहा? चांद को बेटे के लिए उधार लिया गया। तो इस जुमले में चांद क्या हुआ? मुस्तार मिनहू हुआ। अजीज तलबा ये यहां तक आपको जो मिसाल दी उसमें आपने देखा मैंने मुस्तार लहू का भी जिक्र किया, बिनहू का भी जिक्र किया, लेकिन अबूबी तौर पर आपको जो अब सिला दी जाती है उनमें मुस्तार लहू का जिक्र नहीं होता। आपने याद रखना है ये कायदा, कि एक कायदा है वो क्या है? मुस्तार लहू अमूमन जुमले में नहीं होता, मुस्तार बिनहू होता है। हम मुस्तार बिनहू की खूबी की वजह से पहचानते हैं। तशबीह में तो हम खूबी का भी जिक्र करते हैं ना, खूबी या खामी का, लेकिन इस्तिआरा में ना तो मुस्तार लहू का जिक्र होता है और ना ही उस खूबी का जिक्र होता है। असल मिसाल यूं समझिए, मेरा चांद आ गया, मेरा चांद आ गया। अजीज तलबा अब देखें, चांद माँ ने किसको कहा? माँ ने बच्चे को कहा। बच्चे का जिक्र तो मिसाल में नहीं है। हमने चांद से पहचाना कि चांद में खूबी क्या है? खूबसूरती। और यकीनन माँ किसके लिए ये लफ्ज पुकारेगी? अपने बेटे के लिए पुकारेगी।
تو ماں نے جب کہا میرا چاند آ گیا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ مستار لہو اس میں کیا ہے بیٹا، اور مستار منہو یعنی جس سے ادار لیا ہے وہ کیا ہے چاند۔ عزیز طلبہ آئیے تیسرے رکن کو زیر بحث لاتے ہیں۔ تیسرا رکن ہے وجہ جامع، یعنی وہ صفت یا خوبی جس کی وجہ سے استعارہ کا عمل کیا جاتا ہے، یعنی وہ خوبی جس کی وجہ سے ادار لیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ یاد رکھنا ہے یہ خوبی لفظوں میں بیان نہیں ہوتی بلکہ اسے خود سمجھا جاتا ہے۔ اس خوبی یا صفت کو وجہ جامع کہا جاتا ہے۔ آئیے ذرا وجہ تو وجہ ہو گئی، یعنی جامع کیا ہوگا؟ جامع کا معنی ہے جمع کرنا۔ عزیز طلبہ جامعہ مسجد آپ بولتے ہیں، جامعہ مسجد کو جامعہ مسجد تب کہا جاتا ہے جہاں فرض نمازوں کے علاوہ اجتماعی عبادات یعنی جمعہ اور عیدین بھی ہو۔ جن مساجد میں جمعہ نہیں ہوتا اسے جامع مسجد نہیں کہا جاتا۔ عزیز طلبہ یعنی اجتماعی عبادات ہوتی ہے وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، اسی لیے اسی لفظ جمع سے ہے اجتماع بھی۔ تو وجہ جامع یعنی وہ وجہ جس میں ہم دو چیزوں کو جمع کر دیتے ہیں، دو چیزوں کو جمع کر کے ایک بنا دیتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں بیٹے کو اور چاند کو، جو دو الگ الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، الگ الگ مخلوقات ہیں، جب ہم ان کو ایک کہتے ہیں کہ بچے کو ہم چاند بناتے ہیں، ماں کہتی ہے میرا چاند آ گیا، تو چاند کہنے سے اب صرف ایک چیز بن گئی چاند، کہ بچے کا نام ہی ہم نے چاند رکھ دیا۔ دوسری بات کیوں رکھ دیا؟ کیونکہ چاند بھی خوبصورت ہے، بچہ بھی خوبصورت ہے، چاند کا خوبصورت ہونا زیادہ اہم اور مانا جاتا ہے، اس لیے ہم نے بچے کو چاند بنا دیا۔ اور اب اس میں یاد یہ رکھنا ہے کہ ہم نے بچے کو جو چاند بنایا ہے، چاند بے شک ہم سے معافی مانگ رہا ہو بھائی مجھے بدنام نہ کرو، لیکن ہم نے تو بنانا ہی بنانا ہے۔ یہاں پہ چاند جو بنایا گیا ہے، چاند کیا ہے؟ مستار منہو جس سے ادار لیا گیا ہے، اور مستار لہو کون ہے؟ بچہ ہے، اور وجہ جامع کیا ہے؟ خوبصورتی۔ اب آپ کو سمجھ آیا کہ اس کا مطلب وجہ جامع کا مطلب یہ ہے کہ ایک خوبی کی وجہ سے دو چیزوں کو جمع کر دینا، لیکن خوبی کا لفظوں میں ذکر نہیں کیا جاتا۔ اب ہم نے بچے کے لیے چاند کا لفظ لائے، دونوں کی خوبی کیا تھی؟ خوبصورتی۔ اب ہم نے بچے کو جو چاند بنا دیا، یاد رکھنا ہے یہ ہم نے ادار لے لیا ہے، کہیں بچہ اور زیادہ خوش نہ ہو جائے۔ عزیز طلبہ یہ تھی اس کی نثری مثالیں اور اراکین۔ آئیے ذرا اب شعری مثالوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی شعری مثال پہ ذرا نظر لگائے، بڑا دلچسپ شعر ہے، آپ کو پڑھنے میں بھی لطف آئے گا۔ پلکوں سے گر نہ جائے یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں۔ عزیز طلبہ پلکوں سے گر نہ جائے یہ موتی سنبھال لو، اس میں آپ دیکھیں موتی کا جو لفظ ہے وہ آنسوؤں کے لیے ادار لیا۔ ہمیں کیسے پتا چلا؟ کیونکہ پلکوں پہ تو آنسو ہی ہوا کرتے ہیں، تو اس مثال میں آنسو کیا ہوئے؟ مستار لہو، لیکن ان کا یہاں ذکر نہیں، جیسے میں نے آپ کو اوپر سمجھایا تھا۔ اب دوسری بات عزیز طلبہ، کس سے ادار لیا؟ موتی سے، تو یہاں پہ ہم نے آنسوؤں کو موتی قرار دیا، آنسوؤں کو موتی قرار دیا، اور وجہ جامع کہا، کسے کہا؟ وجہ جامع یہاں پہ کیا ہے؟ موتی بھی چمکتے ہیں، آنسو بھی چمکتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ صفت وہ خوبی مستار منہو میں زیادہ ہو، تو یہاں دیکھیے آپ موتیوں کی چمک زیادہ مانی جا رہی ہے، اس لیے ہم نے آنسوؤں کو کیا کہہ دیا؟ موتی کہہ دیا، کہ پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہا۔ عزیز طلبہ چلیے اگلی مثال دیکھتے ہیں، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے دن ایک طرف چرخے کون کانپ رہا ہے۔
چرخے کون کانپ رہا ہے۔ عزیز طلبہ اب اس مثال میں شیر کے لفظ کو بہادر شخص کے لیے استعارہ لیا گیا، اس وجہ سے کہ اس شخص کی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے۔ دیکھیں اس مثال میں مستعار لہو کون ہے جس کے لیے ادار لیا؟ بہادر آدمی کے لیے۔ اور کس کو ادار لیا گیا؟ شیر کو ادار لیا گیا کہ شیر کیا ہے؟ ادار ہے۔ اور وجہ جامع کیا ہے کہ وجہ کیا ہے شیر کو اس کے لیے کیوں؟ کیونکہ وہ انسان بہادر ہے، اس کے لیے ہم ایسی چیز ذکر کریں گے جو پہلے سے جس کی بہادری تسلیم شدہ ہو، جس کی شجاعت تسلیم شدہ ہو، مانی جانی ہو، دنیا مانتی ہو۔ تو پھر جب ہم اس آدمی کو بیان کریں گے، ہم نے کہا یہ آدمی، ہم نے کہا شیر آ رہا ہے، ہم نے اس بہادر آدمی کو مکمل کا مکمل شیر قرار دیا۔ عزیز طلبہ یہ تھے استعارہ کے ارکان جن کو ہم نے بڑی وضاحت سے دیکھا۔ تو ہم اس کا خلاصہ یوں بیان کریں گے کہ استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ادار لینا، اور اس کے 3 ارکان ہوتے ہیں۔ مستعار لہو یعنی جس کے لیے ادار لیا جائے، مستعار منہ یعنی جس سے ادار لیا جائے، اور وجہ جامع یعنی جس وجہ میں ادار لیا جائے۔ عزیز طلبہ اس طرح ہمارا آج کا موضوع استعارہ مکمل ہوا۔ یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو نہایت اچھے سے ہماری آج کی بات سمجھ آئی ہوگی۔ اب آپ میں سے کسی طالب علم کا استعارہ کے بارے میں کوئی سوال ہے یا پچھلے لیکچر تشبیہ کے بارے میں کوئی سوال ہے تو مجھ سے سوال کیجئے۔ جی عزیز طلبہ کسی کا کوئی سوال؟